بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الاصوات میں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ سوال نمبر ہم 85 سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ آج ہم اس کو ختم کریں گے۔ تو سوال نمبر 85 میں یہ سوال پوچھا گیا ہے، کمیت کے اعتبار سے اصوات سائتہ جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو تنقسم الاصوات السائتہ کہتے ہیں اصوات سائتہ تقسیم ہوتی ہیں بے اعتبار الکمیہ، کمیت کے اعتبار سے، الا قصیرۃ طویلہ۔ آپ سوال نمبر 84 میں پڑھ چکے ہو کہ اصوات سائتہ اگر طویلہ کے اعتبار سے ہو تو اس میں مد ہے، طویل کا معنی کھینچنا، مد کا معنی کھینچنا، اور قصیرہ میں اصوات سائتہ میں حرکات ہیں، یعنی ضمہ فتح کسرہ، ان کو زیادہ کھینچا نہیں جاتا۔ سوال نمبر 86 ہے، تنقسم الاصوات السائتہ بے اعتبار سہولت النطق الی خفیفہ، کہ اصوات سائتہ تقسیم ہوتی ہیں با اعتبار سہولت تکلم کے، یعنی بولنے میں آسانی کے لحاظ سے، خفیفہ کی طرف۔ وہ خفیفہ کون سی اصوات سائتہ؟ وہ اس وقت الالف و تتبعها الفتحہ، جب الف ہو اور اس کے بعد فتح کا آنا، الف اور اس کے بعد فتح کا آنا، یہ اصوات سائتہ کی تقسیم ہے با اعتبار سہولت تکلم کے، بولنے میں سہولت اور آسانی کے لحاظ سے۔ سوال نمبر 87 کی طرف بڑھتے ہیں، وحدۃ تجریدیۃ مرسومۃ، اکیلا لکھا ہوا ایک نشان یا ایک لفظ، تشتم، یہ حرف کی تعریف ہے، اس سے پہلے بھی ہم پڑھا چکے ہیں، تشتمل صوتاً، جو ایک آواز پر مشتمل ہو یا اس سے زائد، وقد لا تکون صوتاً، اور کبھی کبھی جو ہے وہ آواز ہی نہیں ہوتی، حینما لا تنطق، جب تک اس کا تکلم نہ کیا جائے، اس کو حرف کہتے ہیں۔ تو یہ حرف کی تعریف ہے، اکیلا لکھا ہوا ایک آواز یا ایک سے زائد آواز پر مشتمل، اور جب نہ بولا جائے تو اس کی کوئی آواز نہ ہو، یہ حرف کہلاتا ہے۔ آگے جو ہے نا اشباع کی تعریف ہے، نطق اصوات الحرکات الفتحہ والضمہ والکسرہ بمد الصوت بہا یسمى، اشباع کا معنی بھی کھینچنا ہے کہ آواز، حرکات ثلاثہ کا بولنا، حرکات کا بولنا، یعنی فتح ضمہ کسرہ کا بولنا، بمد الصوت، آواز کو کھینچ کر، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشباع کہتے ہیں۔ سوال نمبر 89 میں اختلاس کی تعریف ہے، اختلاس کا لغوی معنی ہے چھیننا، چونکہ یہاں پہ بھی آواز بہت مختصر ہوتی ہے، گویا کہ چھین لیا، چھیننے میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ نطق صوت حرکت ہے، دو حرکتوں کی آواز، وہاں حرکات جمع کا صیغہ ہے، اس میں تینوں حرکتیں آتی ہیں، اختلاس میں دو حرکتیں ہیں، ایک ہے ضمہ اور ایک ہے کسرہ، ببعض الصوت، اس میں زیر اور پیش یعنی ضمہ اور اس کا بولنا بغیر کھینچے تھوڑی آواز کے ساتھ، اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ اختلاس رکھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 90 میں جو ہے نا وقف کی تعریف کی جا رہی ہے، کہتے ہیں الوقف علی آخر الالفاظ، یہ بلکہ وقف کی تعریف نہیں ہے، یہ اشمام کی تعریف ہے، وقف کی تعریف آخری سوال میں ہے، الوقف علی آخر الالفاظ المنتہیۃ بصورت ضمۃ اعرابا او بناء، آخری الفاظ پر وقف کرنا، اور وقف کس طرح کرنا؟ ضمہ کی صورت میں، چاہے وہ معرب ہو یا وہ مبنی ہو، وبصوت الکسرۃ، اور اس میں ضمہ اور کسرہ کی آواز دینا، لیکن اس طرح ہو غیر التی لالتقاء ساکنین، اس میں التقاء ساکنین نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں اشمام۔ تو اشمام کی تعریف یوں ہوگی، آخری الفاظ پر وقف کرنا جو پیش یعنی ضمہ یا کسرہ پر ختم ہو رہے ہوں، اور ان کی طرف بس ہونٹوں سے اشارہ کر دینا، یہ جو ہے نا وقف بالاشمام ہے۔ سوال نمبر 91 کی طرف چلتے ہیں، من قال، کس نے کہا الاشمام، اشمام کا تعلق جو ہے نا للعین، آنکھوں کے ساتھ ہے، دون الاذن، کانوں کے ساتھ نہیں ہے، یعنی اشمام کو دیکھا جاتا ہے کہ فلاں بندہ اشمام کر رہا ہے، باقی سنا نہیں جاتا، یہ کس نے کہا ہے؟ وہ ابن جنی ہے، ابن جنی نے یہ بات کی ہے، اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں لیکن روم الحرکت یکاد یکون بمتحرک، کہ یہ روم کہتے ہیں کلمہ کے آخری حرف کو ساکن نہ کیا جائے بلکہ اس کی حرکت کا تہائی حصہ ادا کیا جائے، مکمل ساکن نہ کیا جائے، تو یہاں پر بھی یہ روم الحرکت یکاد یکون بمتحرکم، اس طرح حرکت ہو گویا کہ وہ حرکت کے قریب ہے، متحرک ہونے کے قریب ہے، مکمل متحرک نہیں ہے، ہاں متحرک ہونے کے قریب ہے، بہرحال یہ ابن جنی نے کہا ہے۔ سوال نمبر 92 یہ ہے
کہ من قال یہ کس نے کہا اذا تقارب الحرفان فی مخرجہما قابوہا اجتماعہما لا سیما یا لا سیما حروف الحلق، کہ وہ دو آوازیں جب دو حرفوں کے مخرج قریب ہوں، اذا تقارب الحرفان جب دو حرف قریب ہوں اپنے مخرج میں، یعنی جب دو حرفوں کے مخرج قریب ہوں تو ان کو جمع کرنا یہ قبیح ہے، برا ہے، ان کا اکٹھا آ جانا یہ برا ہے، خصوصاً حروف حلقی میں، یہ بھی ابن جنی کا قول ہے۔ سوال نمبر 93، قال ائمۃ العربیہ، عرب کے اماموں نے کہا، ائمہ نے کہا، تعرف عجوۃ الاسم، کہ عجمی اسم کو پہچاننے کی کئی وجوہات ہیں یا کئی طریقوں سے اس کو پہچان لیا جاتا ہے۔ وہ کون سے طریقے ہیں ذرا بتائیں؟ تو جواب یہ ہے نقل کے ذریعے بھی ہم ان کو پہچان سکتے ہیں، خروج ہو عن اوزان العربیہ، اس طریقے سے بھی ہم پہچان سکتے ہیں کہ عربی اوزان پر ان کا نہ ہونا، کوئی لفظ جو عرب کے اوزان مقرر شدہ ہیں ان پر نہ ہو۔ اسی طرح اول نون ثم را، کے اس کے شروع میں نون اور آخر میں را کا آنا، یہ تمام چیزیں عرب اسم کے عجمی ہونے کی علامتیں ہیں۔ آگے تجوید کی تعریف ہے، تلاوت القرآن الکریم بإعطاء کل حرف حقہ مخرجا وصفتا وحرکتا تسمى تجوید، کہ تجوید کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت ہر حرف کو اس کا حق کے مخرج اور صفت اور حرکت کے اعتبار سے دیتے ہوئے پڑھنا، یہ تجوید کہلاتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا بإعطاء کل حرف حقہ، ہر حرف کو اس کا حق دیا جائے، مخرج کے لحاظ سے بھی، صفت کے لحاظ سے بھی اور حرکت کے لحاظ سے بھی۔ سوال نمبر 95 ہے، الالف الف ساکن مفتوح ما قبلہا، یعنی الف ساکن ہو اس سے پہلے فتح ہو، والواو ساکنہ اور واو ساکن ہو، المضموم ما قبلہ اور اس سے پہلے ضمہ ہو، اور آگے یا ساکن ہو اور اس کے ما قبل کسرہ ہو، ان کو حروف جوفیہ کہتے ہیں۔ حروف جوف منہ کے اندرونی حصے کو کہتے ہیں۔ حروف جوف وہ حروف ہیں جو نکلتے ہوئے، یعنی سینے سے یا نیچے اس سے بغیر کسی رکاوٹ کے نکل جاتے ہیں، تو ان کو حروف جوف کہتے ہیں، گویا کہ یہ خلا سے نکلتے ہیں۔ کم عدد حروف الحلقیہ، سوال نمبر 96 آسان ہے کہ حروف حلقی کتنے ہیں؟ تو درست جواب 6 ہیں۔ کم عدد حروف الشفویہ، حروف الشفویہ یعنی وہ حروف جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں کتنے ہیں؟ وہ 4 ہیں، وہ ہیں با، میم، فا اور واو۔ آگے شدت کی تعریف کی جا رہی ہے، انحباس جریان الصوت، کہ آواز کے بہاؤ کو روکنا، انحباس کا معنی روکنا، جریان الصوت آواز کے، جریان الصوت آواز کے بہاؤ کو روکنا، عند النطق بالحرف کسی حرف کے تکلم کے وقت، لقوت الاعتماد علی المخرج مخرج پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے، تو اس کو شدت کہتے ہیں۔ تو شدت کی تعریف یوں ہوگی، مخرج پر اعتماد کرتے ہوئے حرف کو بولتے وقت آواز کے بہاؤ کو روکنا شدت کہلاتا ہے۔ آگے سوال نمبر 99 ہے، اطباق کسے کہتے ہیں؟ الصاق جزء من اللسان بالحنک الاعلی عند النطق بالحرف یسمى الاطباق، کسی حرف کے تکلم کے وقت زبان کے کسی جز کو، زبان کے ایک جز کو اوپر والے تالو کے ساتھ ملا لینا، یہ جو ہے نا اطباق کہلاتا ہے۔ تو اطباق کی تعریف یوں ہوگی، زبان کے کچھ حصے کو حرف کے بولتے اور تکلم کے وقت اوپر والے تالو سے ملا لینا۔ سوال نمبر 100 ہے، ما ہی اکبر صفت لحرف شین، کہ حرف شین کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ وہ ہے التفشی، یعنی آواز کا منہ میں پھیل جانا۔ اور آج کا ہمارا آخری سوال یہ ہے، قطع الصوت والسکوت وقف کی تعریف ہے، علی آخر الکلمات زمانا یتنفس فیہ القاری عادتا بنیت استئناف ہوا الوقف۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ قطع الصوت آواز کا روک لینا اور آخری کلمے پر خاموش رہ جانا، لفظ کے آخر میں خاموشی، کب؟ وہ وقت جب اس میں عام طور پہ قاری یعنی پڑھنے والا سانس لیتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ وہ آگے ایک نیا جملہ شروع کرے گا، تو اس کو وقف کہتے ہیں۔ تو وقف کی تعریف یوں ہوگی، آواز کو توڑ دینا اور آخری کلمہ پر سانس لینے کی نیت سے رک جانا
کہ अब उससे आगे आज सिरे नौ कारी तिलावत करेगा, पढ़ेगा, ये वक्फ कहलाएगा। तो इल्मुल अस्वात के मुताल्लिक ये 100 या 101 के करीब सवालात थे, वो ख़त्म हुए। इंशाअल्लाह मज़ीद हम इनको बेहतर करके आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे और आगे भी इंशाअल्लाह मज़ीद जो टॉपिक रहते हैं उनके ऊपर लेक्चर भी आपके सामने रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इनको पसंद करेंगे, इनको शेयर भी करेंगे और अपनी राय का इजहार भी करेंगे।